من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا عليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا پیچھے ہم نے جو ہفتے کے دن جہاں سے ہم نے قرآن حکیم کی تلاوت کو سمجھا تھا وہاں اللہ کی ذات کریم نے حود علیہ السلام کا جو مکالمہ تھا اپنی نوح علیہ السلام کا جو مکالمہ تھا اپنی قوم کے ساتھ اور پھر وہ قوم جب اور اس کے بعد پھر حود علیہ السلام کے بعد جو کچھ معاملات حالات ہوئے پھر جو لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی کے اندر جہاز کے اندر سوار تھے وہ مسلمان ہوئے اور پھر کچھ مدت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے اوپر بادشاہت عطا فرمائی حکومت عطا فرمائی اور شریعت کے مطابق وہ اس زمین کے اوپر جہاں اس وقت آبادی تھوڑی سی آبادی تھی دنیا کی اور وہ حرارت کا وہ علاقہ اور وہ جودی پہاڑ جو کہ آرمینیا کے علاقے کے اندر اب بھی موجود ہے اور اس کو وہ نوح علیہ السلام کے پہاڑ کے نام سے ہی آج کل جانا جاتا ہے۔ اب اس قصے کو مکمل ہونے کے بعد آخر میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کریم نے ارشاد فرمایا تھا اس کے اوپر میں دوبارہ آپ کو دعوت غور یا دعوت فکر گزارش کروں گا کہ ذرا تھوڑا سا آپ اس کے اوپر غور کریں۔ آپ نے جو آخر میں چیز فرمائی فصبر، اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو جو آخری نصیحت فرمائی فصبر، صبر کرنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ کہیں منہ سے یہ لفظ جب نکل جاتا ہے پیغمبر کے منہ سے لفظ تو پھر وہ پورا ہو کے رہتا ہے، وہ بٹکتا نہیں ہے۔ اسی لیے سورہ قمر کے اندر جہاں نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے بارے میں بددعا درج ہے اور جب آپ نے کہا انی مغلوب فانتصر کہ میں مغلوب ہو گئے اللہ اور میری مدد فرما، اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا وہ جو طوفان نوح ہے وہ اللہ نے کہا کہ
یہاں وہ کشتی تک کا ذکر ہے، لیکن سورہ قمر کے اندر وہ پوری تفصیلات موجود ہے۔ تو یہاں جو آخر پہ پیغمبر کو حکم یا پیغمبر کو جو نصیحت یا پیغمبر کو جو فکر کی دعوت دی گئی کہ آپ فاصبر، جلد بازی نہیں کرنی، لوگوں کے ساتھ بدگمانی یا لوگوں کی برائی کہ جلدی نہیں کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کئی مسلمان ہونے والے لوگ موجود ہوں۔ جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جب مکہ کے جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، جب کہ آپ حدیبیہ کے مقام کے اوپر موجود تھے، تو اس وقت جو سورہ فتح، جس کو سورہ فتح، سورہ مبین بھی کہتے ہیں، سورہ فتح بھی کہتے ہیں، اس وقت جو صورت نازل ہوئی تھی، اس وقت اللہ نے یہ کھلے الفاظ میں فرما دیا تھا کہ اگر آج مکے والے آپ سے لڑ جاتے ہیں تو ان کی تکہ بوٹی ہو جاتی ہے، لیکن وہ اللہ کی ذات کریم کا ایک خاص فضل تھا کہ آپ کے ہاتھ ان کے اوپر اٹھنے سے روکے اور ان کے ہاتھ آپ کے اوپر اٹھنے سے روکے، کہ کئی لوگ ایسے تھے جو دل کے اندر اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، اگر یہ معاملہ بڑھ جاتا تو پھر وہ بھی تہتے ہو جاتے۔ لیکن قربان جائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جب آپ مکہ فتح ہوا تھا، کس عاجزی کے ساتھ اونٹنی کے اوپر اپنا سر جھکائے ہوئے داخل ہو رہے تھے، اور بڑے بڑے جو مخالفین تھے، بڑے بڑے کیا کیا تکلیفیں نہیں انہوں نے پہنچائی تھی۔ سب سے بڑی تکلیف تو یہ ہوتی ہے کہ اپنے گھر سے بے گھر کر دیا جائے، اور اپنے گھر سے، اپنے وطن سے، اپنے ملک سے، اپنے شہر سے، اپنے محلے سے ایک آدمی کو صرف اس جرم میں بے دربدر کر دیا گیا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے اور وہ لوگوں کی خیرخواہی کی باتیں کرتا ہے۔ لیکن جب وہ سارے پیش ہوئے تو اس وقت کیا کیا اللہ نے؟ اس وقت اللہ کے سامنے جب وہ پیش ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش ہوئے تو پوچھا آج کیا سلوک میں تمہارے ساتھ کرنے والا؟ تو آپ نے وہ آگے ہم سورہ یوسف پڑھے گے اسی سے بارے میں، جیسے یوسف علیہ السلام کے سامنے آپ کے بھائی سر جھکائے کھڑے تھے، 11 کے 11 کھڑے تھے اور جرم بھی اقرار کر رہے تھے۔ اس وقت آپ نے کہا کہ جاؤ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، میں نے سارے گناہوں کو درگزر کر لیا، مجھے اللہ کا یہ حکم۔ اور پیغمبر کبھی بھی ذاتی جو ہے دشمنی نہیں رکھتا، کیونکہ وہ انسانوں کا خیر خواہ بنا کے دیتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ میں نے جیسے میرے بھائی یوسف نے اپنے بچوں سے کہا تھا، آج میں بھی تمہیں یہی جواب دیتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، سر جھکا ہوا ہے اور کہا جاؤ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی معافی ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی معافی ہے، کوئی بھی آج تمہارے اوپر جرم نہیں۔ یہ بڑی حوصلے کی بات ہے۔ یہاں تو کوئی قاتل مل جائے تو پھر اس کے ٹکڑے کرنے کے لیے انسان وہ بے بس ہو، اور پھر انسان اس کے ٹکڑے کیسے کرتا ہے؟ یہ پیغمبروں کی شان ہے، دوسرا اس شان کے قریب نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ ختم ہوا جب معاملہ یہ، تو فصبر، صبر کیجیے، ان العاقبۃ للمتقین، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبر کیجیے، کشتی بنانا شروع کر دی ہے تو صبر کیجیے۔ یہ عاقبت جو ہے، جو آخرت جو ہے، انجام جو ہے، وہ کن کا ہے؟ متقین کا ہے، جو اللہ سے ڈر کے، شرک سے بچ کے، توحید کا علم بلند کرتے ہوئے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے۔ یہ وہ کیفیت تھی، اور اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے دوسرے پیغمبر کا ذکر کیا۔ اب ذرا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، وہی الفاظ۔ اب اللہ نے عاد قوم ایسی زبردست قوم تھی کہ جیسے ہم گھاس کو اکھاڑتے ہیں، ویسے عاد کے اتنے اتنے طاقتور وہ لوگ تھے، اتنے اتنے ان کے قد تھے کہ وہ درخت کو ایسے اکھاڑتے تھے جیسے ہم گھاس کو اکھاڑتے ہیں۔ اندازہ لگا ان کی جفاکشی کا۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اِلیٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور پہلا فقرہ سونے کے پانی سے اللہ نے لکھ دیا، وہی لفظ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم الہ غیرہ، اے میری قوم، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے۔
یہ قرآن جو پڑھتا ہے اور اس کے پھر رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے اور اس کے اندر خشیت نہیں ہوتی اور اس کے آنسو نہیں جاری ہوتے کہ ان پیغمبروں کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، صرف اللہ نے اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ انسانیت جو ہے صراط مستقیم پہ جب بھٹک جائے تو صراط مستقیم پہ پھر دوبارہ لایا جائے۔ ما لکم من الہ غیر، تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے اللہ کے سوا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالیں، اپنی حاجتیں اپنی ساری چیزیں جو ہے آگے آپ پرندوں کا ذکر پڑیں گے آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یار تمہیں کیا ہو گیا کہ تم مجھ پہ توکل نہیں کرتے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ذرا چڑیوں کی طرف دیکھو، پرندوں کی طرف دیکھو کہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہمارا رزق کدھر ہے، صبح اٹھتی ہیں گھونسلے سے خالی پیٹ ہوتی ہیں، رات کو پیٹ بھرے سوتے ہیں۔ وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا رب ہے، جو کہتا ہے میں رب العالمین ہوں، تمہارے پالنے کا اس نے بندوبست بھی کیا ہے، ہر چیز اس نے کی ہے، اس کے اوپر توکل تو کرو۔ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میں اپنے رب کے اوپر، اس رب کے اوپر جس کا کوئی ثانی، کوئی شریک، کوئی الہ نہیں، وہی میں اس کے اوپر توکل کرتا ہوں، عرش عظیم کا مالک۔ اور جب پھر یہ پڑھ کے آدمی میدان کارزار میں کودتا ہے تو پھر اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ بازو کٹتا ہے، کہ ہاتھ کٹتا ہے، کہ پاؤں کٹتا ہے، کہ آنکھ نکلتی ہے، سر کٹتا ہے۔ پھر وہ اللہ کی توحید کے نغمے گاتا ہوا وہ کہتے ہیں یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، یہ کوئی کمال، کوئی چھوٹی چیز ہے مسلمان۔ اور ان انتم الا مفترون، تم کہتے ہو کہ میں نے اس کو جھوٹ کر لیا ہے۔ یہ وہ جو ارد گرد کی قوم کے جس کے درمیان آپ رہتے تھے، حود علیہ السلام رہتے ہیں، ایک محلہ ہوگا، رشتہ دار ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے، مامے چاچے نانے، سارے نسب کے رشتہ دار، ان کے سامنے جب اللہ نے پیغمبری عطا فرما دی تو دعوت پیش کر دی اسی وقت۔ ان انتم الا مفترون، اے برادران قوم، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو۔ اگر تم اس کے سوا کچھ اور کام کرو گے، اللہ کے سوا کسی اور کو الہ مانو گے تو تم محض جھوٹ گڑھ کرو گے، مفترا کرو گے، افترا کرو گے۔ اور جو خائن لوگ ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ تو یہ اللہ نے واضح کر دیا پیغمبر کی زبان سے۔ اب پیغمبر اپنا سوال کے بعد پھر دوسرا پردہ اللہ ہٹاتا ہے، کیسی عاجزی اور انکساری ہے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے قوم میں کوئی نذرانے نہیں مانگتا، میں کوئی گدی نشین نہیں ہوں، میں کوئی دیوے اور بتیاں بالنے والا نہیں، بلکہ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، میرا کوئی تمہارے اوپر سوال نہیں ہے کہ میری کوئی روٹی کا بندوبست کرو یا کپڑے کا بندوبست کرو یا میری گدی نشینی چلانے کے لیے میرے پاس کوئی گھوڑ سواریاں چاہیے، مجھے یہ چاہیے، یہ گلہ پڑا ہوا ہے خانقاہ کا، اس کے اندر چندہ ڈالتے جاؤ، اور چندہ کون کھائے گا کہ میں خود کھاؤں؟ نہیں، کیا کہا؟ لا اسلو، یا قوم لا اسلکم علیہ اجرا، اے میری قوم، اے میرے رشتہ داروں، اے میرے عزیزوں، میرے پیاریوں، میرے محلے داروں، میرے ملک کے رہنے والوں، میں کوئی اس کے اوپر تم سے اجر نہیں مانگتا۔ اجر دیکھیں گے اس کے پاس ہے، ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے۔ کیا ہے؟ ذرا سی افلا الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس اتنی بھی دانش مندی نہیں؟ یا تو میرا کوئی ذاتی مطالبہ ہے کہ میں نے اپنا گھر بنانا ہے، اپنا محل بنانا ہے، میں پیر ہوں، جیسے بڑے بڑے گدی نشینوں کے آج کل بڑے بڑے محل ہیں۔ ہمارے بزرگ ہوتے تھے، وہ کرما والے کے مریض تھے، تو جب بھی وہ جاتے تھے تو جفا بچتے تھے، دوسرا ٹھیک تھا، صحت بھی ٹھیک تھی، تو کہتے چلو بیلی ذرا اکیلا کنک جڑی ہے نا باڈ لے آؤ۔ وہ جتنے مریض ہیں وہ برکت کے لیے گندم کاٹ رہے ہیں۔
جس کو نہیں بھی کاٹنی آتی وہ اس کو لگا دیتے تھے، خود کا کام کرتے، پھر وہ پیر کے پیر تھے، پھر وہ دعائیں اور التجائیں بھی پوری کرتے۔ تو جب ہمیں ہوش آیا تو ہم نے کہا یہ بزرگوں یہ جو آپ سے مشقت کرواتے ہیں یہ اللہ کے لیے مشقت کرے، اور جو اللہ کے لیے مشقت کرے گا اللہ اس کی زندگی میں برکت ڈال دے گا، اس کی اولاد کو صالح کر دے گا، اس کے رزق میں برکت ڈال دے گا، اس کے آنے والے مسائل اور مشکلات کو دفع کر دے گا، کیونکہ اللہ محافظ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دینے اور لینے والا ہے۔ تو فرمایا افلا تعقلون، کیا ذرا بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ فرمایا یا قوم استغفروا، اے میری قوم اپنے رب سے معافی مانگو۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہمیں بھی چاہیے اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے۔ رات کی تنہائی میں کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے، آرزویں کرے کہ یا اللہ اس ملک کی حفاظت کرنا، اس کے ارد گرد جو عذاب منڈلا رہے ہیں، جس طرح یہ ملک ہم نے بنایا ہے ہمارے باؤ اجداد نے، اللہ اس کی حفاظت کرنا اور اس کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش کرنا۔ اللہ جو اس کے بدنام ہے اللہ اس کے منہ میں خاک ڈال دے۔ ذرا سوچیں، ذرا اللہ قوم پیغمبر کیا کہہ رہا ہے، یا قوم استغفروا، اے میری قوم کے لوگوں اللہ سے معافی چاہو۔ روتا ہوگا، آہیں بھرتا ہوگا، چیخیں بھی مارتا ہوگا کہ وہ اس کو سامنے عذاب نظر آتا تھا آدم علیہ السلام، ہود علیہ السلام، کیونکہ پیغمبر جو ہے اس کا ایمان تو بالشہادہ ہے، ہمارا ایمان بالغیب ہے، لیکن وہ جو ڈائریکٹ تار تھی اس کو تو نظر آتی تھی کہ جہنم کی آگ کیسے بھڑکتی، اور جب پھر اللہ کا عذاب آتا ہے تو کیسے نوح علیہ السلام کی قوم کو ڈبوتا ہے۔ تو بھی تازہ تو کام ہے، 1500 سال کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر وہ قوم بیٹھ کی نوح علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد اللہ نے آگ کی طرف ان کو بھیجا اور کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ سے معافی چاہو، ربکم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ اس کی طرف لوٹو، تو تمہارا رب ہے، ربکم تمہارا رب ہے، کوئی تانے دینے والا نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے جو کہ بھٹک جاتا ہے، جو الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، جو توبہ کر لیتا ہے، لوٹ آتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، اپنے گلے سے لگاتا ہوں، اپنے سینے سے لگاتا ہوں، اس کو ڈھارس بناتا ہوں، اور پھر میں الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب الیہم، میں اس کے اوپر لوٹ آتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں بہت زیادہ بخشنے والا، معاف کرتا ہوں۔ اللہ ہماری اگر چھوٹی چھوٹی باتوں سے پکڑنا شروع کرے تو ہم تو بچ ہی نہیں سکتے، ہمارا تو حال ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم تو پہلی قوم ہے جو بڑے بڑے گناہ کرتی تھی، ہم ان کے مقابلے میں وہ چھوٹے جو گناہ ہم سمجھتے ہیں ان سے بھی بڑے گناہ ہم کرتے ہیں۔ قوم کو برہنہ کیا جا رہا ہے، قوم کو اللہ سے جدا کر دیا گیا ہے، اور دین کو غائب کر دیا گیا ہے، اور قرآن کو چھپا لیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن پھر بھی سارے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسمبلی کے اوپر لکھا ہوا کہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس اسمبلی کے اندر وہ قانون پاس کرتے ہیں جو لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر پتھروں کی بارش کا باعث بنا۔ اب وہ بارش تو نہیں برستی، لیکن آندیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، ہمارے دل ایک دوسرے سے پھٹ جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے بدخواہ بنتے ہیں، خیر خواہ نہیں بنتے، اس لیے بنتے ہیں کہ یہ بھی ایک عذاب ہے۔ تو اللہ پیغمبر نے کہا توبو علیہ یرسل السماء، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، ہوائیں رکی ہوئی تھی، فصلیں خشک ہو رہی تھی، کہا دیکھو اگر تم توبہ کر لو گے، معافی مانگ لو گے تو توبو علیہ یرسل السماء، تمہاری توبہ کو قبول کر لیا جائے گا، اور یرسل السماء علیکم مدرارا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ آسمان سے تمہارے اوپر بارشیں برسائی جائیں، جو بارشیں رکی ہوئی ہیں، تمہارے مویشی مر رہے ہیں، تمہاری فصلیں خشک ہو رہی ہیں، تمہیں بارشوں کی ضرورت ہے، تو اس کا نسخہ میں نے حکیم نے جیسے دوائی دیتے ہیں نا ڈاکٹر، تو یہ میں نے نسخہ تمہیں بتا دیا ہے کہ اللہ کے دربار میں آ جاؤ مل کے سارے،
اور توبہ کرو، اللہ کے روز چیخے مارو، سجدے کرو، ٹکرے مارو، توبہ کرو، علیہ یرسل السماء، پھر اللہ تمہارے اوپر مہربان ہو جائے اور اللہ آسمان سے تمہارے اوپر بارشیں بچائے گا اور تمہاری قوت، تمہاری طاقت کے اندر اور اضافہ کرے گا، اللہ قوتکم ولا تتولوا مجرمین، اور پھر مزید قوت کا اضافہ کرے گا اور مجرموں کی طرح تم منہ نہ پھیرو، میری دعوت کو قبول کر لو، اور جو مجرم ہوتے ہیں جو سن کے اس کان سے سنتے ہیں اس کان سے نکال دیں، یہ نہ کام کرو بلکہ اس قرآن کے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، انہوں نے کیا جواب دیا؟ اے ہود، تمہارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا ہے اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی۔ ٹائم ہو گیا جی، اس کی تشریح انشاءاللہ کل کریں گے، یہ بڑی مزیدار، بڑی سبق آموز یہ آیت ہے، انشاءاللہ اس کی کل انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کے سامنے چپ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اللہ تیرے سامنے اپنی توبہ پیش کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اللہ ہمارا استغفار قبول فرما، اللہ ہم تکبر سے معافی مانگتے ہیں، اللہ پناہ مانگتے ہیں تیری، ہمیں اپنی پناہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ یہ لوگ نہیں سمجھتے، اللہ اپنے غضب سے اپنے قہر سے ہمیں محفوظ فرما، اللہ آسانیاں فرما، اللہ آسانیاں فرما، شرک کی لعنت سے بچا، اللہ عبادت گزار بنا، اللہ ریاکاری سے محفوظ فرما، اللہ میں وسعت عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق دے، صلی اللہ تعالیٰ